ناظرین کرام، 18ویں صدی کا آخری اور 19ویں صدی کا ابتدائی زمانہ تھا جب مغربی قوموں کی ملک گیری کا سیلاب ایک طوفان کی طرح اسلامی ممالک پر امنڈ آیا۔ اس وقت مسلمان بھی نیم خفتہ اور نیم بیداری کی حالت میں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ طوفان مشرق سے لے کر مغرب تک تمام دنیا اسلام پر چھا گیا۔ 19ویں صدی کے نصف آخر تک پہنچتے پہنچتے بیشتر مسلمان قومیں یورپ کی غلام بن چکی تھیں، اور جو غلام نہ ہوئی تھی وہ بھی مغلوب و مروب ضرور تھی۔ جب اس انقلاب کی تکمیل ہو چکی تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئیں۔ وہ قومی غرور جو صدا برس سے جانب بانیوں کو شور کشائی کے میدان میں سربلند رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا، دفعتاً خاک میں مل گیا۔ انہوں نے اپنی شکست اور مغرب کی فتح پر غور کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی دماغ درست نہیں ہوا تھا۔ گو کہ نشہ اتر گیا تھا مگر توازن ابھی بگڑا ہوا تھا۔ ایک طرف ذلت کا شدید احساس تھا، دوسری طرف صدیوں کی آرام طلبی اور سہولت پسندی کا آسان راستہ ڈھونڈنا چاہتے۔ کچھ مروبیت اور دہشت زندگی تھی جو ہر غلام قوم میں فطرتاً پیدا ہو جاتی ہے۔ ان مختلف اسباب نے مسلمانوں کو عقلی گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ ان کو ترقی کا سہل ترین راستہ جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ مغربی تہذیب و تمدن کے مظاہر اپنی زندگی اتار لیں اور اس آئینہ کی طرح بن جائیں جس کے اندر باغ و بہار کے مناظر تو سب کے موجود ہیں، مگر در حقیقت نہ باغ ہو نہ بہار۔ یہی پرانی کیفیت کا زمانہ تھا جب مغربی لباس، مغربی عادات و اطوار، حتیٰ کہ چال ڈھال تک مغرب کی نقالی کی گئی۔ ہر وہ پختہ یا خام خیال جو مغرب سے آیا، اس پر ایمان بالغیب لانا اور اپنی مجلسوں میں اس کو زیر بحث لانا روشن خیالی کا لازمہ سمجھا گیا۔ خواتین پر بھی اس کا اثر پڑا اور 19ویں صدی کے آخر میں آزادی نسواں کی تحریک مسلمانوں میں پیدا ہوئی، جس کے اصلی مرکز یہی جذبات و رجحانات تھے۔ بعض کو تو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو انہیں اس تحریک کی طرف لیے جا رہی ہے۔ بعض کو احساس تو تھا مگر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شرم آتی تھی۔ عورتوں کی صحت، ان کی ذہنی و عملی ارتقاء، ان کے پیدائش و فطری حقوق، ان کے معاشی استقلال، مردوں کے ظلم و ستبدات سے ان کی رہائی اور قوم کا نصف حصہ ہونے کی حیثیت سے ان کی ترقی پر پورے تمدن کا انحصار، اور ایسے ہی ہیلے جو مغرب سے برآمد ہوئے جن پر یورپ کی عورت چل رہی تھی، مسلمان عورت بھی اسی روش پر چلنے کی آرزو مند ہو گئی۔ مغربی تہذیب و تمدن کا مقصد یہ تھا کہ زندگی کے معاملات اور ذمہ داریوں میں عورت و مرد کو یکساں شریک کر کے مادی مشاغل کی رفتار تیز کی جائے اور اس کے ساتھ شہوانی جذبات کو ایسے فنون و مشاغل میں استعمال کیا جائے جو کشمکش حیات کے تلخیوں کو لطف و لذت میں تبدیل کیا جائے، اور دونوں صنفوں کو زندگی کے ایک ہی میدان میں کھینچ لایا جائے اور ان کے درمیان تمام حجابات اٹھا دیے جائیں جو ان کے آزادانہ اختلاط اور معاملات میں رکاوٹ ہوں، اور ان کے ایک دوسرے کے حسن اور صنفی کمالات سے لطف اندوز ہونے کے غیر محدود اور فہیم مواقع مہیا کیے جائیں۔ ہمارا مذہب اسلام انسان کی شہوانی قوت کو اخلاقی ڈسپلن میں لا کر اس طرح منضبط کرتا ہے کہ وہ آوارگی اور ہیجانی جذبات میں ہونے کی بجائے ایک پاکیزہ اور صالح تمدن کی تعمیر میں صرف ہوں۔ مگر یورپ میں حیا اور شرم بالائے طاق رکھ دی جاتی ہے۔ لہراتی زلفیں، شانوں تک کھلی ہوئی بائیں، نیم اور یہاں چھاتیاں بھی نگاہوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، بلکہ جسم کے باقی ماندہ محسن کو بھی ایسے باریک کپڑوں سے ملفوف کیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز ان میں نظر آ سکے جو مردوں کی شہوانی پیاس کو تسکین دے سکتی ہے۔ پھر ان لباس اور آرائشوں کے ساتھ محرموں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دوستوں کی محفلوں میں بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو غیر محرموں کے ساتھ بولنے، ہنسنے اور کھیلنے کی آزادی بخشی جاتی ہے۔ الغرض اخلاقی نظریات، تمدنی اور مذہبی ضابطوں کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ انقلاب پسند دماغوں نے اسے یہ بھی نتیجہ خاص کیا کہ ہر وہ نظریہ اور ہر وہ ضابطۂ عمل جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اسے ہٹائے بغیر قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آزادی کے اس مبالغہ آمیز تصور نے ایسے ایسے سوالات جنم دیے کہ معاشرے میں موجود شرفا شرمانے لگے، جیسے یہ عصمت کیا بلا ہے، یہ جوانی پر تقوی کی مصیبت کیوں ڈالی گئی، نکاح کے بغیر اگر کوئی محبت کرے تو کیا بگڑ جاتا ہے، اور نکاح کے بعد کیا عورت کا دل سینے سے نکل جاتا ہے کہ اس سے محبت کا ہاتھ چھین لیا جائے۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس زمانے کے دانشوروں اور قلم کاروں نے اس طرح دیے کہ یہ خیال غلط ہے کہ محبت ایک ہی سے ہونی چاہیے اور اس کے دل پر پورا قبضہ ایک ہی کا ہونا چاہیے۔ نادان ہے وہ جو عصمت کا محل تعمیر کر کے اس میں ایک ہی بت کا پجاری بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ لطف کی ہر گھڑی میں نئے مہمان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اعلان کیا کہ اخلاق کی بندشیں انسانی ذہن کی عقلی، علمی اور ماوری روحانی ارتقاء کے لیے ممکن نہیں۔ ان خیالات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ جنگ عظیم نے اس تحریک کو اور بڑھاوا دیا۔ مصنفوں، اخبار نویسوں، اہل سیاست نے ہم زبان ہو کر پکارنا شروع کر دیا کہ بچے جنو اور جنواؤ،
نکاح کی رسمی قیود کی پرواہ نہ کرو۔ انہوں نے وہ سارے نظریے پھیلا دیے جو شیطان کے زنبیل میں بچے کھچے تھے۔ اسی زمانے میں صنعتی انقلاب رونما ہوا۔ اس سے معاشی زندگی میں جو تغیرات رونما ہوئے اور تمدنی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوئے، وہ سب کے سب حالات کا رخ اسی سمت پھیر دینے کے لیے تیار تھے جدھر یہ انقلابی لٹریچر انہیں پھیرنا چاہتا تھا۔ دیہاتوں سے لوگ شہر کی طرف نقل مکانی کرنے لگے، زندگی گراں ہونے لگی اور روزمرہ کی ضروریات پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ معاشی حالات نے مجبور کر دیا کہ ہر فرد کمانے والا بن جائے۔ بیوہ، شادی شدہ اور کنواری عورتوں کو بھی رفتہ رفتہ کسب رزق کے لیے باہر آنا پڑ گیا۔ پھر جب دونوں صنفوں میں ربط و اختلاط کے مواقع زیادہ بڑھے اور اس کے فطری نتائج ظاہر ہونے لگے، تو شخصی آزادی کے تصور اور اسی نئی فلسفہ اخلاق نے آگے بڑھ کر بھائیوں، باپوں، شوہروں اور بیویوں، بہنوں کو اطمینان دلایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ گراوٹ نہیں، اٹھان ہے، یہ بد اخلاقی نہیں، عین لطف زندگی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی نظر انسانی فطرت کی شدید ترین کمزوریوں پر پڑی، جس کو بھڑکا کر اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ سنیما گاہوں، تھیٹروں اور اشتہاروں میں سارے کا سارا مدار عورت قرار پائی۔ رفتہ رفتہ نوبت جہاں تک پہنچی کہ مشکل ہی سے تجارت کا ایسا شعبہ رہ گیا جس میں شہوانیت یعنی عورت کا عنصر شامل نہ ہو۔ کسی کاروباری کے اشتہار کو دیکھ لیجیے، عورت کی تصویر کو مختلف زاویوں سے دکھایا جاتا ہے، گویا عورت کے بغیر اشتہار ہی نہیں ہو سکتا۔ ان عوامل کے اثرات یہ ہوئے کہ اخلاقی اس میں تعطل پیدا ہو گیا، شرم و حیا، غیرت و حمیت روز بروز مفقود ہونے چلی گئی۔ 20ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ صورتحال بدل گئی۔ تحریک آزادی نسواں نے مرد اور عورت کی اخلاقی مساوات کا سور پھونکا۔ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ متوسط طبقے کی تعلیم یافتہ نوجوان بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیہودہ خیالات معاشرے میں سرایت کرتے چلے گئے۔ 21ویں صدی میں عورتوں نے کھل کر برسر عام یہ مطالبہ کرنے لگی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اگر آج کی عورت بدل رہی ہے تو ان کا بلکہ ہماری پوری قوم کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کا نتیجہ مغربی ممالک میں رونما ہو چکا ہے اور اس کے کچھ اثرات یہاں بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں وہی ہیجان انگیز اور شہوانی ماحول پیدا ہو، بے حیائی، بے عصمتی اور خواہش کی کثرت ہو، نوجوان مرد و عورتیں آزاد شہوانی کے خوگر ہو جائیں، شہوت پرستی اتنی منہ زور ہو جائے کہ کم سن لڑکیوں اور لڑکیوں سے زیادتی کر کے انہیں قتل کر دیا جائے؟ اگر مادی منفتوں اور حسی لذتوں کی خاطر ہم ان سب چیزوں کے لیے تیار ہیں تو ہمیں بلا تعمل اس مغربیت کی تباہ کن راہ پر نکل پڑنا چاہیے، لیکن اس راستے پر جانے سے پہلے اسلام سے قطع تعلق کرنا ہوگا تاکہ ہماری رسوائیاں اسلام اور مسلمانوں کے لیے موجب ننگ و عار نہ بن جائیں۔ لیکن اگر ہم ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہمیں ایک ایسے صالح اور پاکیزہ تمدن کی ضرورت ہے جس میں انسان کو اپنی عقل، روحانی اور مادی ترقی کے لیے ایک پرسکون ماحول میسر آ سکے، جس میں تمدن کا سنگ بنیاد یعنی خاندان پورے استحکام کے ساتھ قائم ہو، تو یہ راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ مگر اس کے لیے مغرب کے دل فریب نظریات و تخلیقات سے اپنے دل و دماغ کو خالی کرنا ہوگا اور ان اصولوں کو بھی ترک کرنا ہوگا جو مغربیت سے مستعار لیے گئے ہیں۔ راکب الحروف کالے مزاح کے ذریعے اپنے ہم وطن بہنوں، بیٹیوں، خصوصاً لکھے پڑھے خواتین سے ملتمس ہے کہ قدرت نے اشرف المخلوقات میں بھی اس قانون کو ملحوظ رکھ کر مرد اور عورت کی تخلیق کی ہے جو ایک دوسرے کا جوڑ ہے۔ عورت کا جسم نازک اور اس کے مزاج میں جذباتیت کے ساتھ جذبہ آزائش نسانیت ہے، جبکہ مرد کا جسم مضبوط اور اس کے مزاج میں سختی کے ساتھ مضبوط قوت ارادی اور قوت فیصلہ ہے کہ مرد بیرونی کاموں کا ذمہ دار قرار پائے اور عورت اندرون خانہ کی ذمہ داری ٹھہری۔ قدرت نے دونوں کو ایک بندھن میں باندھ کر اسے بھی اہم فریضے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ اگر وہ فریضہ باحسن تقویم ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ کامیابی دونوں جہانوں میں اس کی کامیابی کی ضامن ٹھہرے گی۔ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمیں مغربی تہذیب کی طرف چلنا چاہیے یا کہ اسلامی اصولوں کو اپنانا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے پھر ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔